کیا بلوچ ترقی مخالف ہیں؟ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ اگر موجودہ حکومت صوبے کے دارالحکومت کوئٹہ میں اورنج لائن ٹرین یا میٹرو بس پروجیکٹ کی منظوری دے دے، میرا ذمہ جو کسی نے مخالفت کی۔ غیر بلوچ دوست جن کی اکثریت لاہور سے ہے، جب بھی ان سے بلوچستان کے متعلق بات یا بحث ہوتی ہے تو حاصل بحث یہ نکلتا ہے اور ان کی حتمی رائے یہ ہوتی ہے کہ بلوچ ملک دشمن عناصر کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ ایک معمولی سی بات ان کو پچھلی 7 دہائیوں سے سمجھ نہیں آ رہی ہے، یا تو سب کچھ جان کر انجان بنے ہوئے ہیں۔ اگر واقعی بلوچستان کا مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تو سادہ الفاظ میں بتا دوں کہ بلوچستان کے مسائل یہ ہیں کہ بلوچستان کے وسائل لوٹے جا رہے ہیں، اور مسائل کا حل یہ ہے کہ مسائل اور وسائل دونوں بلوچ کے حوالے کر دیے جائیں۔ بلوچ جانے، بلوچ کے مسائل اور وسائل جانے۔ کہا جاتا ہے کہ بلوچ ترقی کے خلاف ہیں۔ بھلا کون ہے جو ترقی یافتہ، پرتعیش، آزاد سماج میں زندگی بسر کرنا نہیں چاہتا؟ ترقی کے نام پر بلوچ کا استحصال کرتے آ رہے ہیں۔ بلوچ جب استحصالی نظام اور پالیسیوں کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو ترقی مخالف وغیرہ کہہ کر ان کی تشویش اور خدشات کو متنازع بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ مکران سے تعلق رکھنے والے بلوچستان کے پہلے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے اپنے 2.5 سالہ دور اقتدار میں بلوچستان میں کالج اور یونیورسٹیاں بنوائیں۔ کسی ایک بلوچ نے بھی مخالفت نہیں کی۔ اگر موجودہ حکومت صوبے کے دارالحکومت کوئٹہ میں اورنج لائن یا میٹرو بس پروجیکٹ کی منظوری دے دے، میرا ذمہ جو کسی نے مخالفت کی۔ بلوچستان کی سنگل سڑکیں سالانہ کئی سو افراد کی زندگیاں ختم کر دیتی ہیں۔ بلوچستان کے لوگ دوری شاہراہیں بنانے کا کب سے مطالبہ کرتے آ رہے ہیں۔ یہاں موٹر وے چلا دیں، سب تالیاں بجائیں گے۔ گوادر کے نوجوان نے حال ہی میں ٹوئیٹر پر گوادر میں یونیورسٹی بنانے کی مہم چلائی تھی۔ گوادر میں یونیورسٹی بنائیں، مکران کے طلباء داد دیں گے۔ بلوچستان کے تمام اضلاع سے تعلق رکھنے والے افراد چھوٹے سے مرض کے علاج کے لیے کئی گھنٹوں کی مسافت طے کر کے کراچی جاتے ہیں۔ بلوچستان میں کوئی 1-2 ایسے اسپتال بنا دیں جس سے 4 غریب علاج کرا سکے، کوئی مخالفت نہیں کرے گا۔ گوادر کے ماہی گیروں کے سامنے ان کی جدی پشتی ذرائع آمدن سمندر کے ارد گرد باڑ لگا کر ان کے بزور طاقت یہ باور کرایا گیا کہ یہ ترقی ہے۔ عام مخلوق کی فلاح و بہبود اور حفاظت کی اتنی فکر ہے تو سی پیک سے منسلک اکنامک زون بلوچستان میں بنا لیں، بجلی پاور پلانٹ لگا دیں، ایک بوند صاف پانی کے لیے تڑپتی گوادر کی عوام، پیاسی عوام کے لیے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگا دیں، گوادر کے لیے قانون سازی کر لیں، بلوچستان میں یونیورسٹی، کالج، معیاری اسپتال، لائبریری، ریسرچ اور اسٹڈی سینٹرز بنا لیں۔ کوئی بھی ان ترقیاتی پروجیکٹس کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ سی پیک کے نام پر جو خواب اور سبز باغ بلوچوں کو دکھائے جا رہے ہیں، اس سے پہلے سوئی گیس، سیندک اور ریکارڈنگ کے حوالے سے بلوچ کی تقدیر بدلنے اور قسمت جاگ اٹھنے کی نوید سنائی جا چکی ہے۔ سوئی گیس دریافت ہوئی 67 سال گزر گئے، لیکن سوئی شہر کے قریب ترین شہر اور گاؤں سوئی گیس کی سہولیات سے محروم ہیں۔ یہی سوئی گیس پنجاب، سندھ، KPK کے کونے کونے تک پہنچا دی گئی ہے۔ تاریخ کو چھوڑ دیں، لیکن بلوچوں کی نئی نسل جب سی پیک کے نام پر لاہور میں میٹرو، اکنامک زون وغیرہ بنتے دیکھ رہے ہیں اور ترقی کے نام پر گوادر میں باڑ لگا کر گوادر واسیوں کی شخصی آزادی کو محدود کیا جا رہا ہے، تو ان کے ذہن میں یہ سوال تو ابھرے گا کہ ایک ایسی ترقی ہے جو مجھے کچھ دینے اور خوشحال بنانے کے بجائے مجھے محصور اور محدود کر رہی ہے۔ اگر یہ باڑ لگانا ترقی کی ابتدا ہے تو اسلام آباد، لاہور ہم سے بہت پہلے ترقی کر چکی ہیں، تو وہاں یہ باڑ کیوں نہیں ہے؟ جہاں تک سیکیورٹی خدشات کا بہانہ بنا کر یہ سب کیا جا رہا ہے، تو گوادر سے زیادہ دہشت گرد حملے اسلام آباد اور لاہور میں ہوئے ہیں، جن کی ذمہ داری کالعدم دہشت گرد تنظیموں نے قبول کی ہے۔ ہم نے آج تک ان شہروں میں کسی سرکاری عمارت، علاقے یا ہوٹل کے ارد گرد باڑ لگتے نہیں دیکھے۔ باڑ لگانے کا عمل بلوچ قوم پرستوں اور خاص کر ایک عام بلوچ کی خدشات اور تشویش میں اضافہ کر رہا ہے۔ معاشی اور اقتصادی ترقی دینے کے لیے ماحول کو سازگار، پرامن بنانا بہت ضروری ہے۔ باڑ لگانے سے ماحول سازگار نہیں بلکہ ایک عام بلوچ کے ذہن میں کئی سوالات اور خدشات کو جنم دے رہا ہے۔ معاشی اور اقتصادی ترقی کے لیے لازمی ہے کہ علاقہ مکینوں کو معاشی اور اقتصادی سرگرمیوں کی آزادی دینے کے ساتھ ان کو اعتماد میں لیا جائے۔ باڑ سے فاصلہ بڑھ سکتا ہے۔ کاش ہمارے پالیسی سازوں کو کوئی یہ سمجھا دے کہ یہ وقت فاصلے بڑھانے کا نہیں بلکہ کم کرنے کا ہے۔